بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نحو میر کا 21واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے افعال عاملہ شروع کر رکھا تھا کہ وہ فعل جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کون کون سی قسمیں ہیں اور ان کا عمل کیا کیا ہوتا ہے، وہ کس کو رفع دیتے ہیں، کس کو نصب دیتے ہیں۔ تو مختلف اقسام پہلے آپ نے پڑھی ہیں، اب اس کے بعد اس کی کچھ مزید اقسام ہم پڑھیں گے۔ تو افعال عاملہ کی ایک قسم ہے افعال ناقصہ۔ یہ افعال ناقصہ 17 ہیں۔ کان، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، آذ، غدا، راح، ما زال، من فک، ما بریح، ما فتا، ما دام، ولیس۔ یہ 17 افعال ہیں، ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ افعال ناقصہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان افعال میں صرف فاعل کے ساتھ معنی پورا نہیں ہوتا، معنی پورا سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ فاعل کے بعد ایک اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کو خبر کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے بعد ایک اسم ہوگا جو ان کا فاعل ہوتا ہے، اس سے بات پوری نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے خبر کی، تب اس کا معنی پورا سمجھ میں آتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ناقصہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا معنی دینے میں ایک اور زائد چیز کے بھی محتاج ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اندر نقص ہے، یہ ناقصہ کہلاتے ہیں۔ تو ان افعال کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ جس میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں اس کی شروع میں یہ افعال آتے ہیں، کانا، صارا وغیرہ، اور اس میں جو مبتدا ہوتا ہے مسند الیہ اس کو یہ افعال رفع دیتے ہیں، اور جو مسند ہوتی ہے خبر ہوتی ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں۔ جیسے یہ مثال ہے، کان زید قائما، تو پہلے زید قائم جملہ اسمیہ تھا، زید مبتدا قائم خبر۔ جب کانا فعل ناقص اس جملہ اسمیہ پر داخل ہو گیا ہے، اب زید جو ہے یہ کانا کا اسم ہے یا کانا کا فاعل ہے، اور قائما یہ کانا کی خبر ہے۔ اب ان کے اندر کانا عمل کرے گا، مبتدا اور خبر والا ان کا اعراب نہیں ہوگا۔ وہ کانا کیا عمل کرتا ہے کہ بعد والا جو اسم ہوتا ہے، جو مسند الیہ ہوتا ہے، جو پہلے مبتدا تھا اس کو یہ رفع دیتا ہے، اور اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے جو پہلے بھی خبر تھی اب وہ کانا کی خبر ہے، اس کو یہ نصب دیتا ہے، کانا فعل ناقص۔ تو مرفوع جو ہوتا ہے کانا کے بعد، جیسے یہاں پر زیدن ہے اس کو کانا کا اسم کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو منصوب ہوتا ہے جیسے یہاں پر قائمن ہے اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں۔ تو یہ کانا کی مثال تو دے دی ہے، باقی افعال ناقصہ کو بھی آپ اسی طرح سمجھ لے، یعنی ان کی بھی مثالیں اسی طرح ہوں گی۔ جیسے لیس زید قائما، تو لیسا یہ فعل ناقص ہے، اس کے بعد زیدن اس کا اسم ہے، تو زیدن کو لیسا نے رفع دیا ہے، قائما یہ اس کی خبر ہے، اس کو لیسا نے نصب دیا ہے۔ تو اس طرح سب کی مثالیں اسی طرح ہوں گی۔ تو عام حالات میں تو یہ افعال ناقصہ اسی طرح عمل کرتے ہیں، ان کے بعد ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر۔ لیکن بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افعال ناقصہ صرف ایک اسم کے ساتھ یعنی فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، آگے خبر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وقت یہ کسی اور فعل کے معنی میں ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دی ہے، کان مطرن، اس کا مطلب ہے بارش ہوئی، تو اب اس کے پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ کانا حصلہ کے معنی میں ہے، تو اس لیے یہ یہاں پر کانا تامہ ہو جائے گا، یعنی اس کا فاعل کے ساتھ معنی مکمل ہو گیا ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک کانا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ زائدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی کوئی نہیں ہوتا، جملے کے اندر اگر اس کو ہٹا بھی دیے جائے تو تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بعض اوقات یہ کانا زائدہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ کانا اور یہ سارے جو افعال ہیں یہ ناقصہ ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک اسم کو یہ رفع دیتے ہیں اور اس کے بعد خبر ہوتی ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں۔ پھر افعال عاملہ کی ایک اور قسم ہے افعال مقاربہ۔ یہ 4 ہیں، عصا، کادا، قربا، اوشکا۔ مقاربہ کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنا، تو یہ افعال معنی میں کسی کام کے قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ ایسا ہوگا، امید ہے کہ ایسا ہوگا، تو اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ افعال بھی افعال ناقصہ کی طرح، کانا کی طرح یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور عمل بھی یہ اسی طرح کرتے ہیں، کانا یعنی افعال ناقصہ کی طرح، کہ ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے جو پہلے مبتدا تھا اس کو یہ رفع دیں گے، اور اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں۔ لیکن جو فعل ناقص تھا اس کی خبر اسم بھی ہو سکتی تھی اور فعل بھی ہو سکتی تھی، اور یہ جو افعال مقاربہ ہیں ان کی خبر فعل مضارع ہوگی اکثر اوقات میں،
اور پھر فعل مضارع کبھی ان کے ساتھ ہوگی، جیسے اس کی مثال ہے عسیٰ زید ان یخرج، یا بغیر ان کے فعل مضارع خبر ہوگی، جیسے عسیٰ زید یخرج۔ اس میں عسیٰ یہ فعل مقارب ہے، اور زید یہ پہلے مبتدا تھا، اور ان یخرج پہلے خبر تھی۔ اب یہ زید عسیٰ کا اسم بن گیا ہے، عسیٰ نے اس کو رفع دی ہے، اور ان یخرج یہ پہلے عام خبر تھی، اب یہ عسیٰ کی خبر بن گئی ہے، عسیٰ نے اس کو نصب دی ہے۔ تو یہ دیکھنے میں تو فعل مضارع اس طرح لگ رہا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر یہ نصب کے محل میں ہے، یعنی محلاً یہ منصوب ہے۔ اور بعض اوقات اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو عسیٰ ہوتا ہے اس کے بعد صرف ایک چیز کافی ہوتی ہے، آگے خبر کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ان کے ساتھ فعل مضارع اس کے بعد آئے گا تو وہ عسیٰ کا فاعل بن جائے گا اور آگے خبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس وقت پھر یہ عسیٰ یہ اسی طرح ہوگا جس طرح کانا تامہ ہوتا ہے، یعنی صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، جیسے عسیٰ ان یخرج زید، یہاں پر ان یخرج زید یہ پورا جملہ عسیٰ کا فاعل بن گیا ہے، آگے خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ان ہوتا ہے یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ فعل مضارع مصدر کے معنی میں ہو کر یہ رفع کی جگہ میں ہے۔ رفع کی جگہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عسیٰ کا یہ فاعل بن رہا ہے، تو فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ فاعل کی جگہ پر ہے، تو اس لیے یہ مرفوع ہے، رفع کی جگہ پر ہے۔ تو اس کے بعد یہ تمرین دی گئی ہے، اس میں افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ تلاش کریں، ان کا اسم کون سا ہے، خبر کون سی ہے، اسم میں کیا عمل کیا ہے، خبر میں کیا عمل کیا ہے، اور ساتھ ترکیب بھی کرنی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کان اللہ علیما حکیما، اس میں کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، فعل ناقص ہے، اس کے بعد یہ لفظ اللہ یہ اس کا اسم ہے، تو اسم کو اس نے رفع دی ہے۔ اس کے بعد علیمن یہ اس کی خبر ہے، اس کو اس نے نصب دی ہے، اور حکیمن یہ اس کی دوسری خبر ہے، خبر اول اور خبر ثانی، اس کو بھی اس نے نصب دی ہے۔ تو ہم ترکیب اس طرح کریں گے، کان فعل ناقص، لفظ اللہ اس کا اسم، علیمن اس کی خبر اول، حکیمن اس کی خبر ثانی، فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اصبح زید ذاکرا، اصبح فعل ناقص، زید اس کا اسم، ذاکرا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو زید اس کا اسم ہے، اسم کو اس نے رفع دیا ہے، ذاکرا اس کی خبر ہے، خبر کو اس نے نصب دیا ہے۔ وما کادوا یفعلون، یہ کادا افعال مقاربہ میں سے ہے، تو کادا یہ فعل مقارب، اس کے اندر ضمیر ہے، کادو جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، وہ اس کا اسم بن رہی ہے، اور یفعلون فعل مضارع یہ اس کی خبر ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہاں پر یہ نکونن، کانا جس طرح فعل ناقص ہوتا ہے اس طرح کانا کے ساتھ یکونو، اکونو، نکونو یہ بھی فعل ناقص میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں لنکونن یہ فعل ناقص ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، اور من الخاسرین یہ ثابتاً سے متعلق ہو کر اس کی خبر بنے گی۔ اسی طرح اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اصبح یہ فعل ناقص ہے، فؤاد مضاف ہے، امی مضاف الیہ مضاف ہے، موسیٰ یہ مضاف الیہ ہے، یہ تینوں مضاف الیہ سے مل کر اس کا اسم ہے، یہ فؤاد مرفوع ہے، اور فارغا یہ اس کی خبر ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، تو یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور اگلے جملے میں یہ ظل وجہہ مسودا، ظل یہ فعل ناقص ہے، وجہہ مضاف الیہ سے مل کر اس کا اسم ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے، مسودا یہ اس کی خبر ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ ما زالوا قائمین علی الباب، ما زالوا یہ ما زال فعل ناقص ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے ما زالوا وہ ضمیر اس کا اسم ہے، اور قائمین یہ علی الباب اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے، تو یہ منصوب ہے، تو اس کی نصبی حالت یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے۔ اسی طرح لم یکن القلب محزونا، لم یکن یہ کان یکون سے فعل ناقص ہے، القلب اس کا اسم ہے، محزونا اس کی خبر ہے۔ امسا فعل ناقص ہے، عدو اس کا اسم ہے، خائفا خبر ہے۔ باتا فعل ناقص ہے، الرجل اس کا اسم ہے، محزونا اس کی خبر ہے۔ لیس فعل ناقص ہے، اللبن اس کا اسم ہے، اور ممزوجاً اس کی خبر ہے۔ صار فعل ناقص ہے، الحر اس کا اسم ہے، شدیداً اس کی خبر ہے۔ امسا یہ پھر فعل ناقص ہے، زیدن اس کا اسم ہے، قاریاً اس کی خبر ہے۔ تکادو یہ کادا یکادو فعل مقارب ہے، السماوات اس کا اسم ہے، یتفطرنا یہ فعل مضارع اس کی خبر ہے۔
عسا فعل مقارب ہے، ربکم اس کا اسم ہے، ان یرحمکم فعل مضارع یہ ان کے ساتھ اس کی خبر ہے، یوشکو یہ اوشکا یوشکو یہ بھی یہ فعل مقارب ہے، زیدن اس کا اسم ہے، ان یدخل المسجد یہ فعل مضارع ان کے ساتھ یہ اس کی خبر ہے۔ اسی طرح یہ سارے جملے یہ بعض افعال ناقصہ کے ہیں اور بعض افعال مقاربہ کے ہیں، تو ان سب جملوں میں آپ افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ تلاش کریں، ان کا اسم کون سا ہے، خبر کون سی ہے اور کیا عمل کیا ہے، اسم میں کیا عمل کیا ہے، خبر میں کیا عمل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان جملوں کی آپ ترکیب بھی کریں، اور یہ ساری مشق حل کر کے آپ پھر ہمیں سینڈ کر دیں۔